فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کے 11ویں حصے کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ 11ویں باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 189 اور ہیڈنگ ہے شیخ محمد کوفی۔ 1322 ہجری شمسی میں کوفہ گیا تھا۔ وہاں ایک صاحب آقائے حاج شیخ محمد کوفی تھے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کئی بار خدمت حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا میں حاضر ہو چکے ہیں۔ مجھ سے جو واقعہ بیان کیا وہ یہ تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عراق اور حجاز کے درمیان موٹر اور بسیں نہیں چلی تھیں۔ میں اونٹ کے ذریعے مکے گیا، واپسی میں قافلے سے پیچھے رہ گیا، راستہ بھی گم کر دیا اور اونٹ دلدلی علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹ نے اپنا پیر دلدل میں پھنسا لیا۔ میں بھی اس کی پیٹھ سے اتر نہیں سکتا تھا کہ دلدل میں جا گروں گا۔ اونٹ خود مرنے کے قریب ہو گیا۔ یکایک میرے دل میں ایک فریاد اٹھی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ بار بار دہرایا تو دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار میری طرف چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ دلدل میں ان کے گھوڑے کے پیر دھس نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے میرے اونٹ کے کان میں کچھ کہا جس کے آخری الفاظ میں نے بھی سن لیے، اور وہ یہ تھے، حتی الباب، یعنی دروازے تک۔ اونٹ نے حرکت کی اور اپنے پیروں کو دلدل سے کھینچ لیا اور کوفے کی طرف تیزی سے دوڑنے لگا۔ میں نے آقا سے دریافت کیا، من انتا، یعنی آپ کون ہیں؟ فرمایا، انا المہدی، میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کی خدمت میں پھر کہاں حاضر ہوں گا؟ فرمایا، متی ترید، جہاں اور جس وقت تم چاہو۔ میں اونٹ پر سوار ان سے دور ہوتا گیا۔ اونٹ نے مجھے کوفے کے دروازے پر پہنچایا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کان میں حتی الباب کئی دفعہ کہا۔ وہ پھر اٹھا، میرے گھر تک مجھے پہنچا دیا۔ اس دفعہ جو زمین پر بیٹھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس واقعے کو میں نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں بھی نقل کیا ہے۔ آقائے حاج شیخ محمد کوفی اتنے پرہیزگار اور متقی آدمی تھے کہ ممکن نہیں کہ ان کی کسی بات سے بھی اختلاف کیا جا سکے۔ وہ مزید کہنے لگے کہ میں اس واقعے کے بعد 25 بار اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان میں سے بعض کا ذکر انہوں نے مرحوم حاج ملا آقا جان سے بھی کیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ ان میں سے بعض واقعات دراصل مکاشفہ ہیں، اور چونکہ یہ صاحب خود بہت پاکیزہ ہیں لہٰذا خیال کرتے ہیں کہ ظاہراً حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 12واں باب، یعنی باب 12، صفحہ نمبر ہے 191، اور اب جس شخصیت کے بارے میں بیان ہے وہ ہیں مرحوم آیت اللہ آقائے حاج سید علی رضوی۔ آیت اللہ آقائی حاج سید علی رضوی مشہد کے رہنے والے تھے اور باعظمت اور دانشور رضوی سید تھے۔ مجھے بھی توفیق ہوئی
کہ چند سال ان کی خدمت میں گزاروں۔ وہ سالہ سال حضرت بقیت اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی یاد میں زندہ رہے، ان کے علاوہ کوئی خیال ان کے دل سے نہیں گزرتا۔ وہ حضرت ولی العصر ارواحنا فدا کے ظہور کے انتظار میں ایسا رہتے تھے کہ گویا ہر لحظہ پر امید رہتے کہ آن جناب کے وسیلے سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ وہ اپنے مولا کے عشق میں اشعار پڑھتے اور گریہ کرتے۔ گلزار آل طٰہٰ انہی کی کتاب ہے۔ میں حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے اس فرزند عزیز کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ ان کی زندگی آخری چند سالوں میں اکثر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وہ بلا شبہ فقہ اسلامی میں مجتہد تھے۔ وہ تصوف کے سخت خلاف تھے۔ اس سلسلے میں کتاب بھی لکھی مگر وہ شائع نہ ہو سکی۔ وہ کئی بار حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے مگر اس بارے میں وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ مجھ سے بھی باوجود ایسی قربت کے کہ اس بارے میں تفصیل کبھی بیان نہیں کی۔ 1342 ہجری کے ماہ رمضان میں کربلا ان کی خدمت میں تھا، جہاں سے میں نے بہت فیض اٹھائے۔ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں غیر معمولی حال حضور ہوتا تھا۔ سوائے روح اقدس حضرت حسین ابن علی اور دیگر شہداء علیہم السلام کے ان کو کسی چیز کا خیال نہیں گزرتا تھا۔ وہ سال ہر سال مرحوم آقا حاج شیخ حسن علی اصفہانی کی رفاقت میں رہے۔ مرحوم سے علوم مغربی میں بہت استفادہ کیا تھا۔ سانپ اور بچھو کے کاٹے کا علاج دعا اور اذکار سے اور ورد کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر ان علوم سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اس کام کو اور زیادہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ جواب دیا کہ میں کوئی ڈاکٹر حکیم تو ہوں نہیں، اول مجھے اپنی روح کا علاج کرنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو لوگوں کے امراض روحی کا علاج کروں۔ میں آقائی کی ان باتوں کو اس وقت تو نہیں سمجھ سکا مگر بعد میں جب انسان کی حقیقت سمجھ میں آئی، یعنی یہ کہ انسان کی ترکیب دو پہلوؤں اور دو بعد یعنی ڈائمنشنز سے ہوئی ہے، ایک بعد حیوانی اور دوسرا بعد انسانی۔ انسان میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ صفات انسانی ہے، اور جس مقدار میں روح اور انسان کی روحانی زندگی کے حیوانی پہلو پر برتری رکھتی ہے، اسی مقدار میں روحانی علاج جسمانی علاج سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باقی سارے پیغمبروں پر فوقیت رکھتے ہیں، روحانی علاج کو زیادہ آگے بڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے جو ہدایت اور نور ہے، اور پہلے مرحلے میں روح انسانی کا علاج کرتا ہے، مگر مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے معجزات مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی واپس دلوانا اور فالج زدہ لوگوں کو صحیح سالم کرنا تھا۔ بے شک یہ بھی اول مرحلے میں لوگوں کی روح کے تزکیے کا باعث بنتا تھا، مگر ان حضرات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جسمانی علاج ہے اور خود حیوانی پہلو سے متعلق ہے۔ مرحوم آقا رضوی امام زمانہ علیہ السلام کے عشق میں ایسے مبتلا تھے کہ میں نے خود ان کے ساتھ چند روز مشہد مقدس کے اطراف میں جو شاہی جنگلات ہیں میں وہاں رہا اور دیکھا کہ وہ آہیں بھرتے اور بار بار چہرے کو خاک پر رکھ کر کہتے، یا حجت اللہ، اگر میں گدائی سے واقف نہیں تو آپ تو آقائی سے واقف ہیں، مجھے مت بھولیے گا۔ وہ اس قدر گریہ کرتے کہ جب خاک سے سر اٹھاتے تو آنسوؤں سے تر مٹی آپ کے چہرے پر لگی ہوتی۔ وہ اپنی مناجات میں بار بار امام سجاد علیہ السلام کا یہ کلام دہراتے کہ خدایا من انا حتی تغضب علی، کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، میری کیا ہستی کہ تو اپنی اس عظمت و بزرگی کے ساتھ مجھ پر اپنا غضب کرے۔
ان کے ایک دوست جو خود اولیاء اللہ میں کہتے تھے کہ میں ان کی جانکنی اور نزا کے وقت ان کے سرحانے تھا، یکایک میں نے دیکھا کہ اسپتال کے جس کمرے میں وہ تھے اس کی کھڑکی میں پرندے آ گئے اور چہچہانے لگے، اور وہ میں کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ان توجہات کے ساتھ جو بیان نہیں ہو سکتے، انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو جان دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو ان کے جد بزرگوار حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے قبر کے قریب دفن کیا گیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد ہم 13ویں باب پہ پہنچ چکے ہیں اور صفحہ ہے 195۔ مرحوم حجت الاسلام آقائے شیخ علی فریدۃ الاسلام کاشانی، وہ نوجوان جس کے خود کے بقول وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف اس توسل کے نتیجے میں ہوتا ہے جو وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے رکھتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں عربی کے درس سے شغف پیدا کیا اور اسی زمانے میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ایک ہی دفعہ میں پہچان لیا، پھر جناب سے دائماً متوسل ہو گیا۔ میں بھی اس کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں جناب علیہ السلام کی یاد کے بغیر بسر نہیں کیا۔ انہوں نے علوم ظاہری کے درس میں ان توسلات کے وسیلے سے ایسی ذہانت پیدا کی ہوئی تھی کہ 11 برس کی عمر میں علم نحو میں ابن مالک کے اشعار کے مقابلے میں عربی اشعار کہنے لگے تھے۔ یہ شائع بھی ہوئے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا عینا ابن مالک ینظرن ما نظمتہ فیترکن ما نظما۔ کہاں ہے ابن مالک کے دیکھے کہ میں نے کیا کچھ نظم کیا کہ اس کو دیکھ کر شعر کہنا ترک کر دے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے میری تاریخ پیدائش، ماہ وقت اور دن کی تفصیلات کے قرآن کی پشت پر لکھی ہوئی تھی۔ جب میری 15ویں سالگرہ قریب آئی اور سنجیدگی سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اب مجھ پر فرائض واجب ہونے والے ہیں، تو اس دن میں اتفاق سے مشہد میں تھا۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی زیارت سے مشرف ہوا، اس احساس کے ساتھ کہ اب میں لطف پروردگار سے بہرور ہوں گا اور مجھے رسمی طور پر بندگی کی اجازت اب مل گئی ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میرے کندھے پر جو بھاری بوجھ آن پڑا ہے وہ میں تنہا صرف اپنے ارادے سے منزل تک نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خدا کے پیغمبر بھی تھے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی میں اپنے نفس کو پاک نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا نفس انسان کو زیادہ تر بدی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ چند گھنٹے حرم میں حضرت سامن الحجج علیہ السلام سے متوسل رہا کہ شاید میری مدد فرمائیں کہ میں فرائض کے سنگین بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکوں۔ جب مرحوم شیخ علی کاشانی 20 سال کے ہوئے تو مجتہد مطلق بنے اور بعض مراجع تقلید کی طرف سے ان کو اجتہاد کی اجازت ملی۔ ایک مرجع فرماتے تھے کہ اور اس اشعار میں بھی ان کی مدح میں کہا تھا کہ وہ موتیوں سے بھرا سمندر ہیں، تم کو جو بھی چاہیے ان کی خدمت میں جا کر ان سے تعلیم حاصل کر لو۔ مرحوم نے ایک کتاب اصول فقہ میں لکھی تھی جو ان کے انتقال کے بعد فریدۃ الاصول کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب سے علماء اور طلاب سبھی نے فائدہ اٹھایا۔ مرحوم آقای شیخ علی کاشانی مقام اقدس حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے زیادہ متوسل تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی آدھی رات کو مدرسہ حجتیہ کے حجرے سے میں باہر آتا تو دیکھتا کہ وہ کھڑکی کے سامنے گریہ کر رہے ہیں اور عاشقانہ آہ و نالے کے ساتھ حضرت ولی العصر علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں ان مرحوم کے بھی 1-2 قصے بیان کیے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مرحوم آقای شیخ علی کاشانی کو پہچانا ہو اور ان کی ان خصوصیات سے آشنا نہ ہوئے ہوں۔ نمبر 1، نماز مغرب و عشاء کے بعد ہمیشہ 1 گھنٹہ سر سجدے میں رکھتے، دعائیں پڑھتے اور اتنے آنسو بہاتے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے اس حال میں مخاطب ہو اور منع کرے۔ نمبر 2، ہر وقت مراقبت کے حال میں رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر بھی قابو رکھتے اور طے شدہ ہے کہ ہمیشہ شب بیداری کرتے۔
نمبر 3، جب بھی ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آ جاتا تو ان سے اس قدر عشق و محبت کا اظہار کرتے کہ میں نے آج تک ان کے جیسا گرم جوش آدمی نہیں دیکھا، حالانکہ میں اکثر اولیاء اللہ سے مل چکا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام بالاتر ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے اور جسم لرزنے لگا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے لگاؤ نہیں رکھتے تو مقام نبوت تک نہ پہنچتے۔ مرحوم شیخ علی کاشانی نے یہ بات جذباتی انداز میں نہیں کہی تھی، بلکہ عقیدے کے مطابق فرمایا تھا۔ اس پر سادات کے فضائل کی کتابوں اور معارف اہل بیت عصمت علیہم السلام کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ کتاب طول ہو جائے گی ورنہ ان دلائل کو یہاں بیان کیا جاتا۔ مرحوم شیخ علی کاشانی 24 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال سے 1 مہینے پہلے مجھ سے مشہد میں کہنے لگے، میرے دوست تو ہیں نہیں، آپ بھی میرے پاس کم ہی آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ کل مدرسہ خیرات خاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کہنے لگے، ضرور آئیں، میں انتظار کروں گا۔ دوسرے روز ان کی خدمت میں پہنچا، ان کی صحبت سے بہت استفادہ کیا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ میرے ایک دوست نے خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ میں جلد دنیا سے رخصت ہو ہی جاؤں گا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس دوست نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضرت نے میرے سلام کے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام یا شیخ الشہداء۔ میں نے پوچھا، آقا ایسا جواب کیوں دیا؟ فرمایا، کیا نہیں چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ آقا نے بھی فرمایا، انشاءاللہ۔ میں نے کہا، انشاءاللہ بڑی عمر پانے کے بعد آپ دنیا سے شہید ہو جائیں گے اور آپ خود ہی بزرگ اور عالم شہدائے زمان ہیں۔ وہ کچھ بولے ہی نہیں، یہ موضوع ختم ہو گیا اور دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ حضرت مشہد سے دردسر کے قریب کسی دیہات تشریف لے گئے جہاں ان کو دعوت دی گئی تھی۔ ان کا میزبان بیان کرتا تھا کہ معمول کے مطابق ہر رات نماز مغرب اور عشاء پڑھ کر مناجات میں مشغول تھے کہ محلے والے خبر لائے کہ اگلے دیہات میں سیلاب آ گیا ہے جو اب اس دیہات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ سیلاب اس دیہات کا رخ نہ کرے اور پھر اس گاؤں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ کہنے لگے، نہیں، یہ سیلاب تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہہ کے سجدے میں گئے اور ذکر اور مناجات میں مشغول ہو گئے، مگر چند منٹ کے بعد ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب میں اٹھ کر ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا رحمت فرمائے۔ ان کا جنازہ قم لے گئے اور مرحوم آقای شیخ عبدالکریم کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا۔ بعض مرجع تقلید نے حکم دیا کہ ان کی قبر پر یہ لکھ دیا جائے، المخاطب من قبل صاحب الزمان علیہ السلام وعلیک السلام یا شیخ الشہداء۔ اس کے بعد 14ویں باب یعنی باب 14 کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 200 پہ۔ سید عبدالکریم۔ تہران میں سید عبدالکریم نام کا ایک چمڑے پر کام کرنے والا تھا۔ میں نے تو اس کو کم ہی دیکھا تھا، اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ میں ان کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکا تھا، مگر اکثر علماء اہل معنی کو یقین تھا کہ کبھی کبھی حضرت بقیت اللہ اس کی چھوٹی سی دکان میں تشریف لایا کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے اور اس سے باتیں کرتے۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگ گھنٹوں اس کی دکان پر بیٹھے رہتے کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے تشریف لانے کے اوقات کا پتہ چل سکے۔ آج جناب سے ملاقات کے انتظار میں بھی بیٹھے رہتے، ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ملاقات سے مشرف بھی ہوئے ہوں۔ مرحوم سید عبدالکریم اہل دنیا نہ تھے، یہاں تک کہ ان کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ یہی چمڑے اور جوتے کا کام تھا اور بس۔ تہران کے ایک قابل احترام تاجر نے، جس پر علماء اور مراجع تقلید اعتبار کیا کرتے تھے، اب دنیا سے رخصت بھی ہو چکی ہیں، ایک بار مجھ سے کہا، اب یہاں پہ ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، کرائے کا گھر۔ مرحوم سید عبدالکریم تہران میں کسی کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔
صاحب خانہ ان کے ساتھ رعایت بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود ایک مرتبہ وہ کرایہ ادا نہیں کر پائے اور وہ دوبارہ ان کو مکان کرائے پر دینے پر راضی نہ ہوا۔ ان کو صرف 10 دن کی مہلت دی ہوئی تھی کہ اس دوران اپنے لیے نیا مکان تلاش کر لیں۔ 10ویں روز ابھی نیا مکان نہیں ملا تھا، مگر وہ مکان وعدے کے مطابق انہوں نے خالی کر دیا اور گھر کا سارا سامان باہر گلی میں لا کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب کہاں جانا ہے۔ اسی دوران حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا ان کے قریب آئے اور فرمایا، پریشان نہ ہو، ہم لوگوں کے اجداد نے بڑی بڑی مصیبتیں سہی ہیں۔ سید عبد الکریم نے کہا کہ صحیح فرمایا، مگر ان میں سے کوئی بھی کرائے کے مکان کی ذلت میں مبتلا نہ ہوا تھا۔ حضرت ولی العصر ارواحنا فدا نے تبسم فرمایا اور کچھ اس طور سے فرمایا، صحیح ہے، میں نے کام کے متعلق ہدایت دے دی ہے، میں جا رہا ہوں کہ کچھ منٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تہران کے اس تاجر نے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک رات پیشتر میں نے خواب میں حضرت ولی العصر ارواحنا فدا کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ کل صبح فلاں مکان سید عبد الکریم کے نام سے خریدو اور اس کو فلاں محلے میں فلاں گلی میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس مکان کی چابی دے آنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا، صبح 8 بجے اس مکان کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ مالک مکان کہہ رہا ہے کہ میں مقروض تھا۔ گزشتہ رات حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے متوسل ہوا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اس مکان کو فروخت کر دے، لاؤ اس کی قیمت دو تاکہ میں قرض ادا کروں۔ غرض کہ میں نے وہ مکان خریدا اور اس کی چابی لے کر مرحوم سید عبد الکریم کی خدمت میں پہنچا۔ وہاں سے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا ابھی تشریف لے گئے تھے۔ خدا اس محترم تاجر اور مرحوم سید عبد الکریم پر رحمت کا سایہ کرے، الہی آمین۔ اس کے بعد 15واں باب شروع ہو رہا ہے، صفحہ ہے 203، مرحوم آقا حاج سید رضا ابتہی۔ اس کتاب کے آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے والد مرحوم آقا حاج سید رضا ابتہی کی معنوی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کر دوں، کیونکہ شاید میں تنہا وہ شخص ہوں جو ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ بلا شبہ حضرت صاحب الامر ارواحنا فدا کے منتظرین میں سے تھے۔ ان کے فراق میں رات اور دن ان کو قرار نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں جوان تھا تو اصفہان سے ایک متدین تاجر مشہد آئے اور کہنے لگے کہ جس گھر میں رہتا ہوں وہ ایک بڑا کمرہ ہے جس کو میں نے امام بارگاہ بنایا ہوا ہے اور ہفتے میں کم از کم ایک مجلس وہاں ضرور کرتا ہوں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں گھر سے باہر آیا اور بازار کی طرف روانہ ہوا، مگر علماء کی ایک جماعت میرے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں مجلس ہے؟ میں نے کہا نہیں تو، میرے گھر میں مجلس نہیں ہو رہی، میں وہاں ہی سے آ رہا ہوں، وہاں تو ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تم کو خبر نہیں کہ مجلس ہو رہی ہے اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جلدی گھر واپس جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ گھر میں ادب کے ساتھ داخل ہونا۔ میں مؤدبانہ داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا بحیثیت صدر مجلس تشریف رکھتے ہیں اور ان کے سامنے کمرے میں علماء سادات اور بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا اور ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور پھر پوچھا کہ آقا، آپ کافی پہچانے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں کہاں حاضر ہوا تھا میں؟ فرمایا، کیا بھول گئے کہ اسی سال مسجد الحرام میں آدھی رات کے وقت میرے پاس اپنا لباس رکھ کر وضو کو گئے تھے؟ تم چاہتے تھے کہ مفاتیح کتاب کو اپنے لباس کے اوپر رکھو تو میں نے تم سے کہا تھا کہ مفاتیح کو اپنے لباس کے اندر رکھو۔ میں نے عرض کیا، صحیح فرمایا، مجھے یاد آ گیا۔ اصفہانی تاجر نے مزید کہا کہ میں اس سال مکے گیا تھا، ایک رات نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مسجد الحرام چلوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب مسجد الحرام میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آقا بزرگ ایک طرف بیٹھے ہیں، میرا دل ان کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ چنانچہ ان کی خدمت میں پہنچا، پہلے سلام کیا، ان آقا نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ایک ساتھ اندازہ ہوا کہ فارسی بہت اچھی بول رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آقا، میں اپنا لباس آپ کی خدمت میں رکھ کر وضو کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں، مگر مفاتیح کو لباس کے اندر رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور وضو کر کے واپس آیا۔
کچھ دیر ان کی خدمت میں بیٹھا، مگر وہاں ذرہ برابر بھی خیال نہ آیا کہ آپ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا ہو سکتی ہیں۔ آخر میں خواب میں حضرت صاحب الامر نے عرض کیا کہ آپ کا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا قریب ہے، میرے شیعوں سے کہو کہ دعائے ندبہ پڑھا کریں اور میرے ظہور کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میں نے اس واقعے کے سننے کے بعد مشہد میں اول بار دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے محفل تشکیل دی۔ اس جلسے میں ایک پرہیزگار نوجوان سید عباس کے نام کا بہت رویا کرتا تھا اور امام زمانہ علیہ السلام کے فراق میں آنسو بہایا کرتا تھا۔ ہیڈنگ ہے ایک خواب۔ ایک جمعے کی صبح کو جلسے میں آ کر کہا کہ رات میں نے ایک امید افزا خواب دیکھا۔ کہنے لگا کہ عالم خواب میں دیکھا کہ ہم سب اہل جلسہ کے کل 9 آدمی ہیں، ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یکایک ایک آدمی خیمے میں داخل ہوا اور کہنے لگا حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے ظہور کیا ہے، آئیے اور ان کے ساتھ ہو جائیے۔ آپ سب لوگ خیمے سے باہر آ گئے۔ 8 گھوڑے اور 8 لباس تیار تھے۔ آپ لوگوں نے لباس پہن لیے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور چاہتے تھے کہ روانہ ہوں، تو میں نے درخواست کی کہ مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ برائے مہربانی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ لوگوں نے جواب دیا کہ تم نہیں پہنچ سکتے، اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ والد نے بیان کیا کہ وہ جوان چند مہینوں کے بعد ناگہانی موت مر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یہ بات کہ اس سے کہا گیا تھا کہ تم نہیں پہنچ سکتے، تو اس سے یہ مراد تھی کہ وہ ظہور کے زمانے کا ادراک نہیں کر پائے گا۔ والد صاحب نے اس واقعے کو 40 سال بعد مجھ سے بیان کیا۔ کہنے لگے کہ وہ 8 افراد آج بھی زندہ ہیں، اور مجھے اطمینان ہے کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ظہور تک ہم سب زندہ رہیں گے۔ وہ صاحب کئی بار حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس سعادت عظمیٰ تک پہنچنے کے راستے میں بڑی جدوجہد کی تھی۔ عمرے کے ایک سفر میں میں ان کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک رات گئے، دیکھا کہ مسجد الحرام میں زار و قطار ہو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ شام سے کتنی دفعہ میں خانہ کعبہ کا حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت کی نیت سے طواف کیا ہے، مگر ابھی تک آپ علیہ السلام کی زیارت میں کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ میں نے ان کو تسلی دی، قوی امکان ہے کہ اسی رات ان کی مراد بر آئی۔ وہ صاحب اس سے پہلے کہ میں زیارت کرتا اتبات عالیہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک روز نجف اشرف میں وادی السلام کے قبرستان گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ میں نے اس کی کھڑکی سے اندر دیکھا کہ بہت وسیع باغ ہے جہاں نہر بہہ رہی ہے۔ میں جب تک اس واقعے کا مجھ سے کئی بار ذکر کیا، یہاں تک کہ مجھے بھی اتبات عالیہ کی زیارت کی توفیق ہوئی۔ جب میں وادی السلام اس باغ کو دیکھنے گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دیکھا کہ وہاں نہ صرف یہ کہ کوئی باغ نہیں تھا، بلکہ زمین میں کسی درخت یا باغیچے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ وادی السلام ایک بنجر زمین ہے جس کو قبرستان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ جب میں ایران واپس آیا اور یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو اس پر کچھ بحث ضرور ہوئی۔ سالوں بعد مرحوم خود نجف اشرف زیارت سے مشرف ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان صاحب کی برزخی آنکھ اس موقع پر وہ کچھ دیکھ رہی تھی، یعنی عمدہ باغ وغیرہ جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک رات تہجد اور نماز شب میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ نماز وتر کے قنوت میں دیکھا کہ زمین سے اوپر اٹھ رہا ہوں۔ اس حال میں مجھ پر وحشت طاری ہوئی اور میں دوبارہ زمین پر آ گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، جو کہ کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کا آخری پارٹ ہوگا، پارٹ نمبر 12، اور انشاءاللہ صفحہ نمبر چل رہا ہے 207۔ اسی صفحے پہ نئی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، مشہدی احد، اور انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ یعنی آخری پارٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کتاب کو اختتام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔